اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے باب الذکر اسلامک چینل کے ویورز۔ آج ہم 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں بقیہ سورہ فرقان کی آخری 4 رکوع، سورہ شعراء کے 11 رکوع یعنی مکمل سورہ ہے، اور سورہ نمل کے 7 میں سے 4 رکوع شامل ہیں۔ سورہ فرقان کا رکوع 3 آیت 21 to 34، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ۔ سورہ فرقان کے تیسرے رکوع میں مخالفین حق کے یہ اعتراضات نقل ہوئے کہ اللہ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کر دیتا، یا بذات خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ جواب دیا گیا کہ جس روز فرشتے ان کافروں کی جان نکالنے یا ان پر عذاب نازل کرنے آئیں گے تو اس روز ان کافروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ روز قیامت اللہ آگے بڑھ کر کافروں کی نیکیوں کو ٹھوکر مار کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کافر دعوت سے اپنا ہاتھ چباتے ہوئے پکارے گا، کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، اس بخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے اور گناہ کے کام کرنے کی پٹی پڑھائی۔ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن جیسے عظیم نعمت کی ناقدری کی اور اس سے کنارہ کشی کر لی۔ اللہ ہمیں قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 4 آیت 35 to 44۔ اکثریت کا معبود اللہ نہیں، نفس ہے۔ چوتھے رکوع میں کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور قوم لوط علیہ السلام شامل ہیں۔ بدقسمتی سے مجرم قومیں اللہ کے بجائے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں، در حقیقت حیوان ہیں۔ وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ اللہ ہمیں حیوانی تقاضوں سے بلند تر پاکیزہ مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 5 آیت 45 to 60۔ جہاد بالقرآن کا حکم۔ 5ویں رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کے گردش کا نظام بلا شبہ اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت بڑی ہی احسان فراموش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں۔ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر حق کو واضح کر کے ان پر اتمام حجت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی کے پورے 23 برس جہاد میں گزارے۔ ان میں سے 15 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد بالقرآن کیا اور دعوت کے ذریعے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ بقیہ 8 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالقرآن بھی جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ منظم جماعت کے ذریعے عسکری جہاد کر کے دین حق کو غالب کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی دعوت کے ذریعے ایسی منظم جماعت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو غلبہ دین کی جد و جہد کے آئندہ مراحل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، آمین۔ رکوع 6 آیت 61 to 77۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات۔ چھٹے رکوع میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف حمید کا ذکر ہے۔ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تبلیغ اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی شخص بات سننے کی کیفیت نہ ہو، طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں، ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں، جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے نیکیوں اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے۔
مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ اس سورہ میں اللہ کی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 بار یہ الفاظ آئے ہیں جن کا ترجمہ ہے یقیناً اس میں ہے نشانی اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ بہت زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے، البتہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے مہلت بھی دیتا ہے۔ رکوع 1 آیت 1-9 مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو، ان پر حجت پوری ہو چکی۔ اس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ رکوع 2 آیت 10-33 حقیقی رب کون ہے؟ دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان دلچسپ مکالمے کا بیان ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے یہ قتل خطا اس وقت ہوا تھا جب کہ میں ابھی حق کی تلاش میں تھا، اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے اور میری مرضی کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ذرا اپنے گریباں میں جھانکو کہ تم مجھ پر پرورش کا احسان دھر رہے ہو اور تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، رب کائنات کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جو تمام آسمانوں، زمین، مشرق و مغرب اور نہ صرف تمہارے بلکہ تمہارے باپ دادا سب کا رب ہے۔ فرعون لاجواب ہو گیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کروں گا۔ البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہے بن گئی تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھ نے یہ بیضہ کی صورت اختیار کی تو وہ مروب ہو گیا اور اس نے دربار برخواست کر دیا۔ رکوع 3 آیت 34-51 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا۔ اس نے طے کیا کہ ان معجزات کا توڑ ماہر جادوگروں کے ذریعے کیا جائے۔ ملک بھر سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، وہ لاٹھیاں اور رسیاں بظاہر رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس نے حقیقی اژدہے کا صورت اختیار کر لی، جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی اژدہا بنا ہے اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں سمجھ لیا، لہٰذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا، ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے گا کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لیا۔ رکوع 4 آیت 52-68 اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال۔ چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر نکل پڑے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کے لشکر جب ان کے بالکل قریب پہنچ گئے تو قوم موسیٰ نے کہا ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر، اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ انہوں نے اطمینان سے فرمایا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے سمندر پر عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور اس میں ایک خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ اس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔
فرعون اور اس کا لشکر جب راستے کے درمیان پہنچا تو راستے کے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ رکوع 5 آیت 69 to 104۔ ذکر معرفت ربانی حضرت ابراہیم کی زبانی۔ 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گی۔ اے میرے رب، مجھے حکمت اور دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، وہ روز کے جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہو اور نہ ہی غفلت کے پردے۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 6 آیت 105 to 122۔ اہمیت پیشے کی نہیں کردار کی ہے۔ 6 رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی اور اس کے لیے ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی واضح کر دیا کہ میں اس تبلیغ پر کسی قسم کے اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ قوم کی اکثریت نے کہا، ہم کیسے آپ کی پیروی کریں جبکہ آپ کے ساتھی تو ہمارے معاشرے کے غریب اور کمتر لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ ان کا کیا پیشہ ہے، میں اسے نیک سیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ طویل عرصے کی بحث کے بعد قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا اور باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ رکوع 7 آیت 123 to 140۔ قوم عاد کی ہٹ دھرمی۔ 7ویں رکوع میں قوم عاد کی ہٹ دھرمی کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے، مویشی، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے عطا کیے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اندیشہ ہے تم پر ایک ایسا بڑا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے حقارت سے اکڑ کر کہا، ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ آخرکار اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ رکوع 8 آیت 141 to 159۔ قوم سمود کا تکبر۔ اس رکوع میں قوم سمود کی تکبر کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ ان سے کہا، غور کرو، کیا تم ہمیشہ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیضیاب اور طرح طرح کی فصلوں اور ہاضم کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کر دیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے ایسی بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ رکوع 9 آیت 160 to 175۔ قوم لوط کی بے حیائی۔ 9ویں رکوع میں قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے۔ حضرت لوط نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو، تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا، اے لوط،
تم ہمیں نصیحت کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی، التجا کی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بحفاظت بستی سے نکال لیا، البتہ ان کی بیوی بستی ہی میں رہی۔ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ رکو 10 آیت 176 to 191 ناپ تول میں کمی کی سزا۔ 10ویں رکوع میں جنگل والی قوم کے جرائم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم پر آسمان کو گرا دو۔ اللہ نے ایک اندھیری والے دن جب کہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا۔ رکوع 11 آیت 192 سے 227 قرآن میں حکیم کی عظمت۔ 11ویں رکوع میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کیا۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ واضح عربی زبان میں ہوا۔ اس کے نزول کی پیشن گوئیاں سابق آسمانی کتابوں میں بھی تھیں۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے اور نہ ہی شاعر کا۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتا ہے تاکہ داد وصول کر سکے۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے تھے اور لوگوں سے کسی اجر کے طلبگار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسلامی شاعر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کے خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ پھر سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ رکوع 1 آیت 1 to 14 قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں۔ روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے کہ اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور واضح نشانیاں دے کر قوم فرعون کے پاس بھیجا۔ قوم فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ معجزات ہیں، البتہ سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اللہ نے انہیں برے انجام سے دوچار کیا۔ رکوع 2 آیت 15 to 31 حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل۔ دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے فضل کی تفصیل بیان کی گئی۔ انہیں اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ تھی۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چونٹیوں کی کثرت تھی تو ایک چونٹی نے پکار کر دیگر چونٹیوں سے کہا، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے۔ اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت اور خاص طور پر انتہائی نفیس و قیمتی تخت ہے۔ وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا، انہیں حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں حضرت سلیمان نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں
حاضر ہو جاؤ۔ رکو 3 آیت 32 to 44 ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ تیسرے رکو ملکہ کی مشاورت کا ذکر ہے۔ ملکہ نے مائی دین سے پوچھا کہ ہم حضرت سلیمان کے پیغام کا جواب کس طرح دیں؟ مائی دین نے کہا کہ ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور بعض امیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا چند تحائف بھیج کر اس بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں، آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیے۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عام بادشاہوں سے مختلف ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ رکو 4 آیت 45 to 58 قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام۔ چوتھے رکو میں قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے۔ حضرت صالح نے اس قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم نے اس دعوت کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دی اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اس بدبخت قوم کے 9 سردار تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے اور بعد میں اس جرم کا اعتراف کرنے سے انکار بھی کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا اور ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اس رکوع میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم جنس پرست کا جرم تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا۔ حضرت لوط نے جب انہیں اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے ان کے اہل خانہ کو بستی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے حضرت لوط اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے بحفاظت نکالا اور پھر بستی کو الٹ دیا۔ اس کے بعد اس بستی پر کنکریوں کی بارش ہوئی، پوری قوم تباہ۔ یہاں 19واں پارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 20ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، اور سورہ نمل کنٹینیوشن میں ہے پارہ 20 میں۔ تو مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔